اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان محترم، عرفان اسلامی کی تلاش کے عنوان پر ہماری آپ کے ساتھ گفتگو جاری ہے۔ ہماری گفتگو اس نقطے پر پہنچی کہ ایک عارف کی شناخت کے لیے معیار کیا ہے؟ ہم کیسے معلوم کر سکتے ہیں کہ کون شخص عارف ہے اور کون شخص عارف نہیں ہے؟ تو اس سوال کے جواب میں ہم نے بیان کیا کہ معیار شہرت نہیں ہے۔ ایک شخص ہے جو معاشرے میں عارف کے عنوان سے معروف ہو جاتا ہے، اس کی شہرت ہو جاتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ بہت بڑا عارف ہے، بہت عارف کامل ہے، یا وہ خود مدعی ہے کہ وہ عارف ہے اور عارف کامل ہے، واصل باللہ ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا القاب اپنے نام کے ساتھ وہ شخص اضافی کرتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان القابات کے اپنے نام کے ساتھ اضافہ کرنے سے ایک شخص عارف ہو جائے گا، یا معاشرے میں ایک شخص کی عارف کے عنوان سے شہرت ہو جاتی ہے تو کیا اس شہرت کی بنیاد پر وہ شخص عارف ہو جائے گا؟ ہم کیسے معلوم کریں کہ کون شخص معاشرے میں عارف ہے اور کون شخص معاشرے میں عارف نہیں ہے؟ تو اس سوال کے جواب میں آیت اللہ مصباح یزدی فرماتے ہیں کہ شہرت کسی کے عارف ہونے کے لیے معیار نہیں ہے۔ عارف ہونے کے لیے معیار جو چیز قرار دی گئی ہے وہ معرفت شہودی ہے۔ ایک شخص اگر خداوند متعال کی معرفت شہودی رکھتا ہو، اپنے وجود کی گہرائیوں میں وہ اپنے باطن کی دید سے خداوند متعال کو مشاہدہ کرتا ہو، تو ایسا شخص عارف حقیقی ہے۔ لہٰذا یہ معرفت شہودی کا ہونا، انسان کا اپنے وجود کی گہرائیوں سے خداوند متعال کی رؤیت کرنا، خداوند متعال کے دیدار کا جو ہے وہ نظارہ کرنا، یہ اسی شخص کے لیے ممکن ہے کہ جو معرفت شہودی رکھتا ہو، اور یہ ایک امر قلبی ہے۔ کس شخص کے دل میں کیا معرفت ہے یہ میں نہیں بیان کر سکتا، مگر یہ کہ میں خود عارف ہوں۔ لہٰذا آیت اللہ مصباح یزدی نے واضح طور پر بیان کیا کہ عارف ہونے کے لیے شہرت معیار نہیں ہے، معرفت شہودی معیار ہے۔ ایک شخص کے نام کے ساتھ اگر عارف لگایا جائے اور وہ معرفت شہودی بھی رکھتا ہو تو وہ عارف ہے، اور اگر ایک شخص کے نام کے ساتھ عارف لگایا جاتا ہے لیکن وہ معرفت شہودی نہیں رکھتا، تو اس نام کے اور القاب کے لگانے سے وہ شخص عارف تو نہیں ہو جائے گا۔ یہ ایک شخص کے نام کے ساتھ عارف نہیں لگایا جاتا لیکن وہ معرفت شہودی میں بلند مقامات پر فائز ہے، تو اس کے نام کے ساتھ عارف نہ لگانا کسی قسم کے کوئی ضرر یا نقصان کا باعث نہیں ہے۔ وہ عارف ہے اور عارف ہے، ولو اس کے نام کے ساتھ یہ چیزیں اور یہ القابات نہ لگائے جائیں۔ یہاں آیت اللہ مصباح نے بیان کیا کہ تاریخ میں بعض افراد ایسے ہیں کہ لوگ ان کے بارے میں خوش گمانی رکھتے تھے، حسن ظن رکھتے تھے، ان کے وجود سے انہوں نے کرامات کو بھی مشاہدہ کیا ہے، اور وہ خاص عناوین کے ساتھ معاشرے میں ان کی شہرت بھی ہو گئی، اور بعد میں جب عرفاء کی تاریخ لکھی گئی اور فہرست کو مرتب کیا گیا تو ان افراد کے نام بھی عرفاء کی فہرست میں شامل کر دیے گئے۔ جیسے آیت اللہ مصباح فرما رہے ہیں کہ سید مہدی بحر العلوم ہیں کہ وہ اپنے زمانے میں صاحب کرامت بھی تھے، وہ اپنے زمانے میں تقوی اور پرہیزگاری اور تدین کے اعتبار سے شہرت رکھتے تھے، اور لوگوں نے ان کی اسی شہرت کی بنیاد پر انہیں عارف تصور کیا، اور بعد میں جب عرفاء کی فہرست مرتب کی گئی تو ان کا نام عرفاء کی فہرست میں شامل کیا گیا۔ اسی طرح فرما رہے ہیں کہ سید ابن طاؤس یہ ایسی شخصیت ہیں کہ جو صاحب کرامت تھے، اپنے زمانے میں عارف کے عنوان سے مشہور نہیں تھے
لیکن متدین تھے، باتقوا تھے، صاحب بصیرت تھے، صاحب کرامت تھے، اور بعد میں ان کی زندگی کے بعد جب عرفاء کی فہرست مرتب کی گئی تو ان کا نام اس فہرست میں شامل کیا گیا۔ ابن فہد حلی کا نام ذکر کر رہے ہیں آیت اللہ مصباح کہ یہ بھی صاحب کرامت تھے، متدین تھے، باتقوا تھے، پرہیزگار تھے، اور ان کے بعد ان کا نام عرفاء کی فہرست میں شامل کیا گیا۔ اور فرماتے ہیں کہ یقیناً یہ شخصیات نامور شیعہ فقہا ہیں، محدث ہیں، اور یقیناً بلند عرفانی مقامات پر بھی فائز ہیں۔ یہ آیت اللہ مصباح فرما رہے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں کہ اپنی زندگی میں بعض لوگ عرفان کے اعتبار سے یا صوفی ہونے کے اعتبار سے مشہور نہیں ہیں، اور نہ ہی خود انہوں نے کبھی عارف ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ تاریخ عرفاء جب مرتب کی گئی تو ان کا نام اس تاریخ عرفاء کی فہرست میں شامل نہیں کیا گیا۔ فرماتے ہیں مقدس اردبیلی ہیں، مرحوم شیخنا الاعظم شیخ مرتضیٰ انصاری ہیں، مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطا ہیں۔ یہ ایسی ہستیاں ہیں کہ جو اپنے زمانے میں معاشرے کے اندر صاحب کرامت کے عنوان سے شہرت نہیں رکھتے تھے، یعنی لوگوں نے ان سے بہت کرامات کو مشاہدہ نہیں کیا تھا، اور چونکہ لوگ بطور معمول جب کسی شخص سے کرامت کو مشاہدہ نہیں کرتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں ایک معمولی سا مولانا ہے، ایک معمولی سا شخص ہے۔ آیت اللہ مصباح کہتے ہیں کہ قرائن کی روشنی میں بے بانگ دہل یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ہستیاں جو اپنے زمانے میں صاحب کرامت کے اعتبار سے مشہور نہیں تھے، اور ان ہستیوں کے نام کے ساتھ عارف نہیں لگایا جاتا تھا، تاریخ عرفاء کی فہرست میں ان کا نام عرفاء کے عنوان سے شمار نہیں کیا گیا، لیکن قرائن کی روشنی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ بلا تردید یہ بلند ترین عرفانی مقامات کے حامل تھے، اور خداوند متعال کی قربت کے اعتبار سے یہ ہستیاں بہت زیادہ عارف نما اور صوفی نما افراد سے زیادہ بہتر ہیں، اور زیادہ بلند عرفانی اور توحیدی مقامات پر فائز ہیں۔ پس آیت اللہ مصباح کی نظر میں یہ فرما رہے ہیں کہ معیار معرفت شہودی ہے، شخص کے نام کے ساتھ عارف کا کلمہ لگا ہونا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، اس شخص سے کرامتوں کا ظاہر ہونا، اس شخص سے خارق العادہ واقعات کا ظاہر ہونا یہ معیار نہیں ہے، اس شخص کی زبان سے دقیق عرفانی مطالب کا بیان ہونا یہ معیار نہیں ہے۔ یہ سب معیارات ہم لوگوں نے بنا رکھے ہیں، حقیقت میں کسی شخص کے عارف ہونے کے لیے یہ چیزیں معیار نہیں ہیں۔ عارف ہونے کے لیے، عالی مقامات پر فائز ہونے کے لیے، واصل باللہ ہونے کے لیے یہ عناوین دلیل نہیں ہے۔ پس شخص عارف وہ ہو سکتا ہے کہ جو خداوند متعال کی شہودی معرفت رکھتا ہو، اور یہ خداوند متعال کی شہودی معرفت کا ہونا خود انسان اس نقطے کی طرف اشارہ کر سکتا ہے اور بیان کر سکتا ہے کہ میں خداوند متعال کی شہودی معرفت رکھتا ہوں، یعنی وہ اپنے گریبان میں جھانک کر اس چیز کو مشاہدہ کر سکتا ہے، کوئی دوسرا اس کے بارے میں اس چیز کی قضاوت نہیں کر سکتا کہ فلاں شخص شہودی معرفت رکھتا ہے یا شہودی معرفت نہیں رکھتا ہے، کسی دوسرے کو اس بات کا علم نہیں ہو سکتا۔ یہاں میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ ہم اپنی گفتگو کے آخر میں جب سوال کا جواب دیں گے تو وہاں اس نظریے سے اختلاف کریں گے جو مرحوم آیت اللہ مصباح نے یہاں بیان فرمایا ہے۔ لہٰذا آیت اللہ مصباح کی نظر میں ایک عارف کے لیے قلبی معرفت کا ہونا، ایک عارف کے لیے اس کے قلب میں خداوند متعال کی شہودی معرفت کا ہونا یہ اہمیت رکھتا ہے۔ الفاظ کا زبان پر جاری ہونا، مفاہیم کے بارے میں علم ہونا یہ اہمیت نہیں رکھتا ہے۔ لہٰذا بعض افراد ایسے آپ کو میرے جیسے معاشرے میں نظر آئیں گے کہ جو عرفانی اساتید سے چند لفظ سیکھ لیتے ہیں، ان کے مفاہیم کو سیکھ لیتے ہیں، اور پھر معاشرے میں دوسروں کے سامنے ان الفاظ کو بیان کرتے ہیں، ان مفاہیم کو نقل کرتے ہیں، لیکن ان الفاظ کو بیان کرنا، ان مفاہیم کو بیان کرنا دلیل نہیں ہے کہ شخص عارف ہے، یا حتیٰ کہ الفاظ کو بیان نہیں کرنا، معارف کو بیان نہیں کرنا، مفاہیم کو بیان نہیں کرنا، دقیق عرفانی مطالب کو بیان نہ کرنا یہ اس بات کی بھی دلیل نہیں ہے کہ وہ شخص عارف نہیں ہے۔ پس آیت اللہ مصباح فرما رہے ہیں کہ عرفانی اصطلاحات اور عرفانی شہودی معلومات یہ ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم نہیں ہے۔ بس اوقات ایک عارف ہے
اور وہ عرفانی اصطلاحات، الفاظ اور مفاہیم سے بھی آشنا ہے۔ بس اوقات ایک عارف ہے وہ ان عرفانی اصطلاحات اور مفاہیم سے آشنا نہیں ہے، لیکن عارف باللہ ہے اور اپنے قلب میں معرفت پروردگار کا حامل ہے۔ اور دوسری طرف ایک ایسا شخص ہے کہ جو عرفانی اصطلاحات، الفاظ اور مفاہیم کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہے، لیکن اس کے قلب میں خداوند متعال کی شہودی معرفت موجود نہیں ہے، وہ بالکل ان چیزوں سے خالی ہے۔ بس ان دونوں کے درمیان تلازم نہیں پایا جاتا ہے۔ اب یہاں آیت اللہ مصباح فرما رہے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان اگر نسبت سنجی کی جائے منطقی اعتبار سے تو عموم خصوص من وجہ کی نسبت پائی جاتی ہے۔ عزیزان محترم، یہاں میں آپ کی خدمت میں اس نسبت کے بارے میں مختصر سا اشارہ کرتا چلوں کہ منطق میں جب دو کلیات کے درمیان نسبت کو مقایسہ کیا جاتا ہے تو 4 نسبتوں کو بیان کیا جاتا ہے۔ یا وہ دونوں کلیے آپس میں تساوی کی حیثیت رکھتی ہیں، یا ان میں تباین کی نسبت پائی جاتی ہے، یا آمین مطلق ہے، یا آمین من وجہ کی نسبت پائی جاتی ہے۔ یہاں آیت اللہ مصباح ان 4 نسبتوں میں سے آمین من وجہ کی نسبت بیان کر رہے ہیں، یعنی 2 کلیاں ہیں۔ ان دونوں کلیوں میں سے ہر کلی کے بعض افراد دوسری کلی پر صادق آتے ہیں اور بعض صادق نہیں آتے۔ اسی طرح سے دوسری کلی کے بعض افراد پہلی کلی کے بعض افراد پر صادق آتے ہیں اور بعض افراد پر صادق نہیں آتے ہیں۔ اسے آمین من وجہ کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ بطور مثال آپ دیکھ لیں، سیاہی ہے، بلیک رنگ ہے نا، ایک سیاہی کا ہونا، اور دوسری طرف آپ پرندے کو دیکھ لیں۔ اب بعض سیاہیاں ایسی ہیں جو پرندوں میں آپ کو نظر آئیں گی، اور بعض پرندے ایسے ہیں جو آپ کو سیاہی کے طور پر نظر آئیں گے، یعنی ان کا کلر بلیک ہوگا۔ جیسے مثال میں دی جاتی ہے کہ کوا ہے۔ کوا ایسا ہے کہ جس کا رنگ بلیک ہے، سیاہ رنگ کا پرندہ ہے۔ پس اس کوے کے اندر 2 چیزیں پائی جاتی ہیں، ایک تو یہ پرندہ ہے اور دوسری اس میں خصوصیت یہ پائی جاتی ہے کہ یہ سیاہ رنگ کا ہے۔ لیکن نقطہ مفارق اگر آپ دیکھیں پرندے میں، تو ایک پرندہ آپ کو ایسا نظر آئے گا کہ جس کا رنگ سرخ ہے، جس کا رنگ سفید ہے، جس کا رنگ گلابی ہے، جس کا رنگ جو ہے وہ مالٹے کلر کا ہے، یا مختلف قسم کے رنگوں کے آپ کو پرندے نظر آئیں گے، لیکن وہ سیاہ رنگ کے نہیں ہیں۔ یعنی پرندے کا کلمہ صادق آئے گا لیکن سیاہی اس میں موجود نہیں ہے۔ اور دوسری طرف آپ کو بعض ایسی سیاہیاں نظر آئیں گی کہ جن پہ بلیک صادق آتا ہے لیکن وہ پرندہ نہیں ہے۔ جیسے یہ میری عبا ہے، یہ کالے رنگ کی ہے، میرا عمامہ ہے یہ کالے رنگ کا ہے، میرے بال ہیں سر کے یہ کالے رنگ کے ہیں، لیکن یہ پرندے نہیں ہیں۔ یعنی یہ عبا کو آپ پرندہ نہیں کہہ سکتے ہیں، عمامے کو پرندہ نہیں کہہ سکتے ہیں، اسی طرح کوئلے کو پرندہ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ یہ کوئلہ ہے، اس کا رنگ سیاہ ہے لیکن یہ پرندہ نہیں ہے۔ پس یہاں معلوم ہوا کہ سیاہی صادق آ رہی ہے لیکن پرندہ صادق نہیں آ رہا ہے۔ پس یہ 2 الگ کلیاں ہیں، ایک سیاہی ہے اور ایک پرندہ ہونا ہے۔ بعض سیاہیاں ایسی ہیں کہ جو پرندہ ہیں، اور بعض پرندے ایسے ہیں کہ جن پر یہ سیاہی کا ٹائٹل جو ہے وہ صادق آ رہا ہے۔ پس یہ بعض میں دونوں آپس میں ایک دوسرے سے مطابقت کر رہی ہیں۔ جیسے مثال دی ہم نے کوے کی کہ وہ سیاہ بھی ہے اور کالا بھی ہے، لیکن اور پرندہ بھی ہے۔ اور دوسری طرف بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو سیاہی ہیں لیکن پرندہ نہیں ہے، اور بعض چیزیں ایسی ہیں جو پرندہ ہیں لیکن سیاہ نہیں ہے۔ جیسے کبوتر ہے کہ وہ سفید رنگ کا ہے لیکن سیاہ نہیں ہے، اور اسی طرح یہ عبا ہے کہ سیاہ رنگ ہے لیکن پرندہ نہیں ہے۔ اسے آمین من وجہ کی نسبت کہا جاتا ہے۔ اور یہاں آیت اللہ مصباح نے بیان کیا کہ یہ جو بعض افراد الفاظ جانتے ہیں، مفاہیم کو جانتے ہیں، دقیق عرفانی مطالب کو جانتے ہیں، بیان کرتے ہیں، تبیین کرتے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ عارف بھی ہوں۔ البتہ بعض افراد ایسے ہیں کہ جو ان خصوصیات کے حامل ہیں اور وہ عارف بھی ہیں اور بلند مقامات پر بھی فائز ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو ان چیزوں کو جانتے ہیں لیکن بلند عرفانی مقامات کے حامل نہیں ہیں۔ اور دوسری طرف سے بھی بعض ایسی شخصیات ہیں کہ جو عرفانی اصطلاحات کو نہیں جانتی ہیں، عرفانی مفاہیم کو نہیں جانتی ہیں، لیکن وہ عارف ہیں۔ تو ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ آمین من وجہ کی نسبت آیت اللہ مصباح بیان فرما رہے ہیں۔ اب یہاں وہ نقطہ اور وہ مطلب جسے میں نے آغاز گفتگو میں بیان کیا کہ ہم آیت اللہ مصباح کی اس نظر سے اختلاف کو ظاہر کریں گے، اور در واقع یہاں اس سوال کا بھی جواب دیں جو ایک عزیز نے، ایک مومن نے ہم سے ہمارے درس کے ذیل میں سوال پوچھا۔ سوال گویا کہ 2-3 سوال تھے۔ ایک سوال کا جواب ہم نے اپنی کل کی گفتگو میں دے دیا کہ ریاضت کسے کہتے ہیں،
کیا تمام ریاضتیں شرعی طور پر درست ہیں، اور کیا انسان صرف شرعی ریاضت کرے، غیر شرعی ریاضت کو بھی کر سکتا ہے؟ وہ موضوع البتہ اجمالاً کل ہم نے اپنی گفتگو میں بیان کیا، اور اس موضوع پر آئندہ بھی گفتگو ہوگی جب ریاضت کا عنوان ہم آیت اللہ مصباح کی نظر میں بیان کریں گے، تو اس وقت ہم دوسرے علماء کی رائے بھی وہاں پر معلوم کریں گے اور وہاں اس کو بیان کریں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک شخص عارف ہے اور ایک دوسرا شخص یہ جاننا چاہتا ہے کہ وہ شخص عارف ہے یا نہیں، تو کیا عارف کو پہچانا جا سکتا ہے؟ میں عارف کو پہچان سکتا ہوں یا نہیں پہچان سکتا؟ تو یہاں آیت اللہ مصباح فرما رہے ہیں کہ عرفان کا ہونا در واقع حقیقت عرفان اور حقیقت عارف کو کوئی شخص نہیں درک کر سکتا، جو لب مطلب ہے آیت اللہ مصباح کا۔ آیت اللہ مصباح فرما رہے ہیں کہ ایک عارف ہونے کے لیے معیار معرفت قلبی اور معرفت شہودی ہے۔ ایک شخص کے قلب میں، اس کے باطن میں، اس کی حقیقت میں خداوند متعال کی کتنی معرفت پائی جاتی ہے اور کتنی معرفت نہیں ہے، کون شخص عارف ہے اور کون شخص عارف نہیں ہے، اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا ہے، چونکہ یہ ایک امر قلبی ہے اور وہ خود شخص بہتر جانتا ہے کہ میں عارف ہوں یا عارف نہیں ہوں۔ وہ شخص اپنے نام کے ساتھ یہ ٹائٹل عارف لگانا پسند کرتا ہے یا لگانا پسند نہیں کرتا ہے، یہ اس کی ثوابدید پر ہے۔ ہم کسی شخص کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ وہ عارف ہے، کیوں؟ چونکہ ہم اس کے وجود کی گہرائیوں میں جھانک کر نہیں دیکھ سکتے اور نہیں بیان کر سکتے کہ یہ معرفت قلبی رکھتا ہے یا معرفت قلبی نہیں رکھتا ہے، اور اگر معرفت قلبی رکھتا ہے تو معرفت قلبی کے کس مقام پر فائز ہے۔ یعنی ہم کسی کے بارے میں جو ہے وہ ججمنٹ نہیں کر سکتے، قضاوت نہیں کر سکتے، فیصلہ نہیں کر سکتے، بیان نہیں کر سکتے کہ کون شخص عارف ہے اور کون شخص عارف نہیں ہے۔ یہ آیت اللہ مصباح کی نظر ہے یہاں پر، جو ہم نے آج کے درس میں آپ کی خدمت میں بیان کی۔ لیکن اگر ہم آپ کو چند صفحات پیچھے منتقل کریں آیت اللہ مصباحی کی انہی دروس میں، جہاں آیت اللہ مصباح عرفان نظری کو اور عرفان عملی کو بیان کر رہے ہیں، اس درس کو اگر آپ دوبارہ ہمارے جا کر غور سے سماعت کریں تو وہاں آیت اللہ مصباح نے فرمایا ہے کہ معرفت قلبی جو ہے وہ ایک عارف کے لیے معیار ہے۔ ایک عارف جو اپنے وجود کی گہرائیوں سے خداوند متعال کی شہودی معرفت رکھتا ہے، اس شخص کو عارف کہا جاتا ہے، اور اس شخص کو عارف حقیقی کہا جاتا ہے، یعنی یہ عرفان حقیقی کی منزل پر فائز ہے، چونکہ اس نے خداوند متعال کی شہودی معرفت کو درک کیا ہے۔ پھر وہاں آیت اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ خداوند متعال کی شہودی معرفت حاصل کرے، تو جو وظائف اور دستورات اسے بیان کیے جاتے ہیں، جو ریاضتیں بیان کی جاتی ہیں کہ ان وظائف پر، ان دستورات پر اگر تم عمل کرو گے تو تم خداوند متعال کی شہودی معرفت کے درجے پر فائز ہوگے۔ وہ وظائف اور وہ دستورات جو انسان جن پر عمل کرتا ہے، چونکہ ان کا تعلق عمل سے ہے، اسے عرفان عملی کہا جاتا ہے، اسے سیر و سلوک بھی کہا جاتا ہے۔ اور پھر آیت اللہ فرماتے ہیں کہ ایک عارف جو اس معرفت قلبی اور معرفت شہودی کے مقام پر پہنچا ہوتا ہے، جب وہ اپنی معرفت کو آگے کسی دوسرے شخص تک منتقل کرنا چاہتا ہے، تو وہاں آیت اللہ نے فرمایا کہ وہ الفاظ کا سہارا لے گا، وہ مفاہیم کا سہارا لے گا، ان مفاہیم کو الفاظ میں تبدیل کرے گا، اور پھر الفاظ اور مفاہیم کے ذریعے سے وہ اپنے ما فی الضمیر کو مخاطب کے سامنے بیان کرے گا، لیکن پھر بھی قنہ ما فی الضمیر کو اور حقیقت ما فی الضمیر کو منتقل نہیں کرے گا۔ جو کچھ بھی وہ بیان کرے گا وہ استعارات ہوں گے، وہ کنایات ہوں گے، وہ مجاز گوئی ہوگی ایک قسم کی، یعنی اپنی ما فی الضمیر کو دوسرے کے سامنے بیان کرنا، اور اس چیز کو آیت اللہ مصباح نے وہاں عرفان نظری کے طور پر بیان کیا۔ وہاں آیت اللہ مصباح فرماتے ہیں، وہیں پر اس گفتگو میں ہم نے آیت اللہ مصباح سے نقل کیا تھا کہ وہ فرما رہے تھے کہ ایک عارف دوسرے عارف کو پہچان سکتا ہے، یعنی ایک عارف جب اپنا ما فی الضمیر دوسرے کے سامنے بیان کرتا ہے اور اپنے قلبی مکاشفات کو، اپنے قلبی جو مشاہدات ہیں ان کو جب وہ دوسرے کے سامنے بیان کرتا ہے الفاظ کی صورت میں، مفاہیم کی صورت میں، تو چونکہ دوسرا شخص بھی عارف ہے تو وہ اس کے اس مفاہیم اور الفاظ کو سننے سے اس حقیقت کو درک کر سکتا ہے جس حقیقت تک وہ پہنچا ہے۔ پس یہاں آیت اللہ مصباح نے فرمایا کہ ایک عارف دوسرے عارف کو پہچان سکتا ہے، جبکہ آج کی گفتگو میں آیت اللہ مصباح فرما رہے ہیں کہ چونکہ معرفت قلبی ہے، معرفت شہودی ہے، معرفت وجدانی ہے،
اور اس کا تعلق قلب سے ہے۔ دوسرا شخص ایک عارف کی اس کیفیت کو درک نہیں کر سکتا، اسے نہیں پہچان سکتا، لہٰذا ہم نہیں بیان کر سکتے کہ کون شخص عارف ہے اور کون شخص عارف نہیں ہے۔ ہمیں الظاہر ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ آیت اللہ مصباح کے ان دونوں بیانات میں آپس میں تھوڑا بہت جو ہے وہ فرق پایا جاتا ہے، مطابقت نہیں پائی جاتی ہے۔ البتہ ہم یہاں اگر توجیہ کریں آیت اللہ کے بیان کی کہ آیت اللہ کنہ معرفت کے بارے میں بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایک عارف کی جو شہودی مشاہدات کی حقیقت ہے دوسرا شخص اس کو درک نہیں کر سکتا ہے، اور وہ دوسرا شخص عارف نہیں ہے، غیر عارف ہے۔ پس غیر عارف شخص ایک عارف کی جو شہودی معرفت ہے اس کو درک نہیں کر سکتا، آیت اللہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ یا وہ شخص کے جو عارف ہے وہ اپنا ما فی الضمیر جب دوسرے عارف کے سامنے بیان کرتا ہے تو وہ عارف اس کے بیان شدہ مطالب سے ایک حدودی اندازہ لگا سکتا ہے کہ یہ معرفت کے کس مقام پر فائز ہے۔ یہ ہم آیت اللہ مصباح کی اس گفتگو کو جمع کرنے کے لیے اس طرح سے پیش کر سکتے ہیں۔ وگرنہ اگر ہم آیت اللہ سید محمد حسین حسینی طاہرانی کے بیانات جو آپ کی خدمت میں بیان کر چکے، ان بیانات کو اگر آیت اللہ مصباح کے ان بیانات سے مقایسہ کریں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ آیت اللہ طاہرانی یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ ایک شخص جو عارف ہے اور وہ دوسرے عارف کے مقامات کو اگر بیان کرنا چاہتا ہے اور پہچاننا چاہتا ہے کہ وہ شخص عارف ہے یا عارف نہیں ہے یا عرفان کے کس مقام پر فائز ہے، تو آیت اللہ طاہرانی یہاں فرما رہے ہیں کہ یہ دونوں عارف نہ تو صرف یہ کہ ایک دوسرے کو پہچان سکتے ہیں بلکہ ایک دوسرے سے رابطہ بھی قائم کر سکتے ہیں، اور یہ رابطہ زمان و مکان کا محتاج نہیں ہے۔ یہاں مثال ہم آپ کی خدمت میں جو بعد مکانی ہے اس کے اعتبار سے اگر دیں تو بیان ہوا کہ آیت اللہ سید علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ وادی السلام میں تشریف فرما ہے، اور آیت اللہ مرزا جواد انصاری حمدانی ان سے ملاقات کے لیے آ رہے ہیں وادی السلام کی طرف، لیکن ابھی وادی السلام میں نہیں پہنچے ہیں، راستے میں ہی آیت اللہ جواد انصاری حمدانی کے قلب میں ایک آواز اٹھتی ہے کہ واپس چلا جا، واپس لوٹ جا، واپس لوٹ جا، اور آیت اللہ جواد انصاری حمدانی واپس پلٹ جاتے ہیں، اور زندگی بھر ان کی آیت اللہ علی قاضی طباطبائی سے ملاقات نہیں ہوتی ہے۔ بعد میں جب آیت اللہ علی قاضی سے سوال کیا جاتا ہے کہ کیا آپ کی انصاری حمدانی سے ملاقات ہوئی، تو آیت اللہ قاضی کہتے ہیں کہ میری ان سے ملاقات نہیں ہوئی ہے، لیکن وہ میری ملاقات کے لیے آ رہے تھے اور میں نے ان کو کہا واپس پلٹ جا، واپس پلٹ جا، واپس پلٹ جا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک ایسے شخص کے ساتھ مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آ رہے تھے جس سے میں ملنا نہیں چاہتا تھا، لہٰذا میں نے انہیں واپس بھیج دیا۔ اور جب آقا جواد انصاری حمدانی سے اس بات کی تصدیق کروائی گئی اور اس بارے میں پوچھا گیا تو وہ فرماتے ہیں کہ میں ان سے ملاقات کرنے کے لیے نجف اشرف میں جا رہا تھا، اور میں ایک شخص کے ساتھ جا رہا تھا، چونکہ مجھے نہیں معلوم تھا وہ کہاں ہیں، تو میں اس شخص کے ساتھ جا رہا تھا کہ راستے میں مجھے یہ آواز آئی اور یہ احساس ہوا کہ مجھے واپس پلٹنے کے لیے کہا جا رہا ہے، لہٰذا میں واپس پلٹ گیا اور میری علی قاضی طباطبائی سے ہرگز ملاقات نہیں ہوئی۔ تو یہاں اس نقطے سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ ایک عارف اور دوسرا عارف جو مکان کے اعتبار سے جن میں فاصلہ پایا جاتا ہے، ان دونوں نے آپس میں ایک دوسرے سے قلبی رابطہ برقرار کیا اور ایک دوسرے سے پیغامات کو نقل و انتقال کیا، یعنی قاضی نے آغا انصاری کو دیکھا نہیں لیکن ان تک پیغام منتقل کیا، اور انصاری حمدانی نے قاضی کو دیکھا نہیں لیکن ان سے پیغام کو وصول کیا اور اس کے مطابق عمل کرتے ہوئے واپس پلٹ گئے۔ پس ایک عارف دوسرے عارف سے رابطہ قائم کر سکتا ہے زمان و مکان سے مافوق۔ دوسری مثال آپ کی خدمت میں دیتے ہیں جو بعد مکان زمانی سے متعلق ہے۔ اس موضوع پر ہم تفصیلی گفتگو کتاب روح مجرد کے درس نمبر 16 میں بیان کر چکے ہیں، یعنی اگر آپ تفصیل سے اس موضوع کو سننا چاہتے ہیں تو کتاب روح مجرد کے درس نمبر 16 کو ملاحظہ فرمائیں کہ مرحوم حاشم حداد اور آیت اللہ طاہرانی جو ہیں وہ ہمدان کے سفر پر موجود ہیں، اور پھر ہمدان سے 2 کلومیٹر کے فاصلے پر وہ سفر طے کر کے بہار کے ایک علاقے میں وہاں ایک قبرستان ہے، وہاں جاتے ہیں مرحوم آیت اللہ بہاری حمدانی کے مزار کی زیارت کرنے کے لیے۔ جب مرحوم حاشم حداد وہاں پہنچتے ہیں اور مرحوم بہاری حمدانی کی زیارت کرتے ہیں اور ان کے جو فاتحہ خوانی کرتے ہیں، وہاں قبرستان میں دوسرے مومنین کی فاتحہ خوانی کرتے ہیں، تو اسی اثناء میں آیت اللہ حاشم
حداد جو ہیں وہ مرحوم آیت اللہ طہرانی سے یہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا تھا کہ مرحوم آیت اللہ جواد انصاری حمدانی 2 کلومیٹر کا سفر بسا اوقات پیدل کر کے یہاں آیت اللہ حمدانی بہاری حمدانی کی زیارت کرنے کے لیے آیا کرتے تھے، لیکن یہاں اس قبرستان میں آ کر اور اس قبر پر فاتحہ خوانی کر کے مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ آیت اللہ بہاری حمدانی کا وہ مقام نہیں ہے کہ اتنا سفر کر کے یہاں پر ان کے لیے آیا جائے۔ پس در واقع وہ یہاں مجھ سے ملنے کے لیے اور میری اس مہک کو استشمام کرنے کے لیے جو اس وقت میں اس مقام پر موجود ہوں، اور اس مقام کی میرے اس وقت وجود کی مہک کو انہوں نے آیت اللہ جواد انصاری حمدانی نے کئی سالوں پہلے اسے استشمام کیا، اور وہ اس مہک کو استشمام کرنے کے لیے جو ہے وہ 2 کلومیٹر کا سفر پیدل کر کے آیا کرتے تھے۔ پس یہاں سے معلوم ہوا ہے کہ ایک عارف دوسرے عارف سے جو ہے وہ زمانی فاصلے سے فراتر ہو کر رابطہ قائم کر سکتا ہے، چاہے یہ زمان ماضی کا ہو چاہے یہ زمان مستقبل کا ہو۔ تو آیت اللہ طہرانی کے ان 2 بیانات کی روشنی میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ایک عارف دوسرے عارف کے مقامات کو پہچان سکتا ہے، درک کر سکتا ہے، اس کے عرفانی جو بلندیاں ہیں ان کو محسوس کر سکتا ہے کہ وہ کس قدر بلند اسٹیج پر فائز ہے، اور پھر یہ بھی بیان کرتے ہیں آیت اللہ کہ حتیٰ کہ اس سے رابطہ قائم کر سکتا ہے، اور یہ رابطہ ضروری نہیں ہے کہ مکانی ہو، یہ مکان سے بھی بلندتر ہو سکتا ہے، زمان سے بھی بلندتر ہو سکتا ہے۔ پس عارف زمان اور مکان کا محتاج نہیں ہے، اور ایک عارف دوسرے عارف کے حالات کو جو ہے وہ پہچان سکتا ہے، اس کا اندازہ لگا سکتا ہے۔ لہٰذا ایک عام انسان کے بارے میں اگر بات کی جائے کہ آیا ایک عام انسان، میرے جیسا ایک انسان کسی عارف کے باطنی اور قلبی مقامات کو درک کر سکتا ہے، اس کے بارے میں قضاوت کر سکتا ہے یا قضاوت نہیں کر سکتا، تو یہاں آیت اللہ مصباح کی بات بالکل درست ہے کہ چونکہ ایک عام انسان ہے، ایک معمولی سا انسان ہے، وہ ظاہراً کرامات دیکھ کر اس سے مجذوب ہو جائے گا کہ یہ شخص صاحب کرامت ہے۔ اگر کوئی شخص غیب کی خبریں دیتا ہے، ما فی الضمیر سے باخبر کر دیتا ہے، تو ہم کہیں گے کہ یار یہ تو بہت پہنچے ہوئے مقامات پر فائز ہے، لیکن ان دونوں چیزوں کا عرفان کی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ممکن ہے ایک شخص سے کرامات صادر ہوں لیکن وہ حقیقت میں اپنے وجود کی گہرائی میں خداوند متعال کی معرفت نہ رکھتا ہو، اسے عرفانی اصطلاحات کا بھی علم نہ ہو لیکن اسے کرامات سرزد ہو رہی ہوں، یا ایک شخص انسان کے دل میں چھپے ہوئے اسرار کو بیان کر سکتا ہو، جان سکتا ہو، لیکن اس کا عرفان سے کسی قسم کا کوئی ربط ہی نہ ہو، اور دوسری طرف ایک ایسا عارف ہے کہ جو واقعاً بلند ترین عرفانی مقامات پر فائز ہے، یعنی اس کے وجود میں خداوند متعال کی معرفت شہودی بہت وسیع مقدار میں پائی جاتی ہے، لیکن نہ تو اس سے کرامات صادر ہوتی ہیں اور نہ ہی وہ کسی غیب کی خبر دیتا ہے، نہ ہی کوئی خارق العادہ واقعات کو بیان کرتا ہے۔ پس یہ معیار نہیں ہے۔ ایک عارف کے لیے جو معیار آیت اللہ مصباح نے بیان فرمایا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ معیار جو ہے وہ شہودی معرفت ہے، قلبی معرفت ہے۔ ایک انسان اپنے وجود کی گہرائیوں سے خداوند متعال کی معرفت رکھتا ہو، وہ شخص عارف ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ اس سے کرامات صادر ہوں، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ غیب کی خبریں دیتا ہو، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ عرفانی اصطلاحات اور الفاظ کو زبان سے بیان کرتا ہو، اور اگر بیان بھی کرتا ہو تو یہ اس کے عارف نہ ہونے کی جو ہے وہ دلیل نہیں ہے۔ دلیل وہی ہے کہ وہ باطنی طور پر، شہودی طور پر، وجدانی طور پر خداوند متعال کی معرفت رکھتا ہو۔ مومن کا ایک سوال ابھی باقی رہ گیا، اسے آج کی گفتگو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے ہیں، اور وہ سوال یہ ہے کہ کیا کوئی عارف کسی دوسرے کو جو ہے وہ دور سے رہ کر باطنی طور پر تعلیم دے سکتا ہے، یا آیا عرفانی تعلیم حاصل کرنے کے لیے مدرسے میں جانا ضروری ہے؟ یہ ایک سوال تھا، لیکن آج کا درس بھی طولانی ہو گیا۔ ہم اس سوال کا جواب انشاءاللہ آئندہ گفتگو میں اور درس میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں ان عرفانی معلومات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سمجھنے کے بعد ہمیں جو ہے وہ انصاف کے ساتھ قضاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اکثر لوگ ایسے ہیں جو باتوں کو سنتے نہیں ہیں اور قضاوت کر دیتے ہیں اور الٹے سیدھے کومنٹ کرتے ہیں۔ خداوند متعال ان کی ہدایت کرے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر و زمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔
آپ تمام عزیزان کے لیے امام الرؤوف امام علی ابن موسیٰ رضا کی نورانی بارگاہ میں نائب و زیارہ بھی ہیں اور دعاگو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔